السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دوسرا بیان شروع کرتے ہیں جو آیت نمبر 16 سے انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں گے اور آگے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اینڈ تک 36 آیت تک۔ شروع کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 16 ترجمہ۔ پھر یقیناً یہ جہنم میں گرنے والے ہیں، پھر انہیں کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ ہرگز نہیں، نیک لوگوں کا اعمال نامہ بلند پایہ لوگوں کے دفتر میں ہے، اور آپ کیا جانیں کہ یہ کیا بلند پایہ لوگوں کا دفتر کیا ہے۔ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ بلا شبہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے نظارے کریں گے، آپ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق معلوم کریں گے۔ انہیں سر مبرخلاس شراب پلائی جائے گی جس کی مہر کستوری کی ہوگی۔ نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ وہ ایسی ہی باتوں میں مصاحبت کریں، اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یعنی خوشبو ہوگی اس میں۔ یہ ایک چشمہ ہے جنہیں مقرب لوگ پئیں گے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمانداروں پر اب میں یہاں تک 26 تک میں نے آپ کو ریڈ کرا، اب میں 26 تک پہلے آپ لوگ کو کر دوں، کیونکہ اس میں خاص طور پہ اچھے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اچھے لوگ اچھے اعمال جو کرتے رہے تو ان کے ساتھ کیسا ہوگا۔ ظاہر ہے اچھے نیک دنیا میں کتنی دفعہ ہمارے پاس پیچھے بیان آئے ہیں کہ زمانہ جو ہے، دنیا جو ہے وہ خسارے کی جگہ ہے، زیادہ تر برائی ہے اس میں، اور اچھائی جو ہے زمانے کے ساتھ اچھائی کا عنصر جو ہے وہ مٹتا چلا جاتا ہے نا، مشکل ہوتا ہے اچھائی پہ چلنا، برائی زیادہ اٹریکٹیو اور زیادہ اسپارکی لگتی ہے۔ اب جو لوگوں نے برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، توبہ استغفار کرتے رہے اور اللہ کے لیے رضا کے لیے خالص نیت کے ساتھ اچھے کام کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اچھے لوگوں میں جڑے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تبلیغ کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کو پھر نہ صبر کیا، انہوں نے زندگی میں تکلیفیں جھیلیں ہر طرح کی۔ اب یہاں پہ جتنے لوگ مشکل میں، خاص طور پہ میں کوٹ کر دوں، جتنے لوگ زندگی میں بہت سخت سے سخت آزمائش سے گزر رہے ہیں، ان کو یہ آیتیں پڑھ کے بڑی دل کو تسلی اور سکون ملتا ہے کہ یہ دنیا بہرحال ختم ہونی ہے، اور یہ بڑی چھوٹی سی زندگی ہے، یہ وقت گزر جائے گا، اور یہ ہمیشہ شکر ہے نہیں رہنے والا ہے، کیونکہ جو آزمائشوں سے گزر رہا ہے، تکلیفوں سے گزر رہا ہے اور صبر کر رہا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، بہت سخت سے سخت آزمائشیں انسان کے اوپر الگ الگ طریقوں سے آتی ہیں، اور اپنے آپ کو سنبھالنا، اس پہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے ساتھ میں بتایا کہ نیک لوگوں کی جو روحیں ہیں جب وہ انتقال کریں گے تو ان کی روحیں کہاں، ایک تو سب سے پہلے زمین ہی ان کو ویلکم کرے گی، فرشتے جو لینے آئیں گے، ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی پہلے، فرشتے جو ان کو جب ان کی روح قبض کریں گے وہ بھی ان کو خوشخبری سنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ اس وقت سے ان کا ایک سکون والا چیپٹر شروع، جتنی تکلیفیں سہنی تھیں اس دنیا میں انہوں نے سہ لی، اب کوئی تکلیف ہے ہی نہیں۔ دا گڈ نیوز از دیٹ کہ جو وہاں تکلیفیں، جن لوگوں نے مذاق اڑائے، تکلیفیں دی، زبان سے، اپنی ہاتھ سے، اپنی سازشوں سے، ہر طرح سے، اپنے حسد بغض سے، ٹھیک ہے، جو بھی کیا نا، نقصان پہنچایا جیسے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو آپ کی صبر کا، آپ کی عبادتوں کا، آپ کے اچھے اعمال کا، آپ کے بہترین تقوی کا انعام دینا شروع کر دیا۔ اب آپ کی دنیا کی زندگی ختم، آپ کا جنت کا سفر پہلا سٹارٹ ہوا۔ اب آپ یہاں سے دیکھیے، اب اصل زندگی شروع ہو رہی ہے نا، ایک اور ابو یحییٰ کی بک ہے اب زندگی شروع ہوگی کر کے، وہ بھی بڑی اچھی ہے، وہ بھی آپ لوگ ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو اب زندگی کا اصل سفر شروع ہو رہا ہے، اور وہ سفر کیا ہے؟ اب یہ لوگوں کی روحیں، ان کا بھی سیم ایک جگہ ہے، جو سیم تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب ایک جگہ ہے جہاں پہ، اب جب میں نے آپ سے کہتا نا لیفٹ اور رائٹ فرشتے، جب رائٹ فرشتے نے جو نیک اعمال لکھے ان کا پلڑا بھاری تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ نیک اعمال والی بک لے کے علیین میں رکھ دی۔ علیین از اے پلیس جہاں پہ یہ لوگ رہیں گے، اور یہ بہت ہی کوئی خوبصورت جگہ، بہت ہی سکون والی، اور جو ان کے اچھے ارد گرد اچھی ظاہر ہے، اچھے لوگ اچھی گیدرنگ کو چوز کرتے ہیں۔ ادھر امپورٹنٹ بات سمجھنے کی کیا ہے، اچھے لوگوں کو، ایمان والے لوگوں کو ایمان والے لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہنا پڑتا ہے،
ٹھیک ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے کا سہارا بنے اور مشکل وقت کو دنیا میں ٹیکل کرنے کے لیے ان کو آسانی ہو. اللہ تعالیٰ بناتا ہے نا. تو اس طرح جو نیک میاں بیوی ہوں گے وہ وہاں پہ آپس میں وہاں ملیں گے. ماں باپ نیک ہوں گے جنہوں نے اچھی تربیت کی ہوگی وہ وہاں ملیں گے. بہن بھائیوں میں جو نیک ہوگا وہ وہاں ملے گا. دوست احباب رشتہ دار جو وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے وہ ویلکم کریں گے, خوش ہوں گے. تو دیکھیں آپ کتنی بڑی بات ہے کہ اب ان میں سے جس نے غلط کام کیے, اب کتنی افسوس کی بات ہے. بعض رشتوں میں انہی رشتوں کی میں بات کر رہی ہوں, دوست احباب رشتہ دار, میاں بیوی, میاں صحیح ہے تو بیوی صحیح نہیں ہے, بیوی صحیح ہے تو میاں بہت خراب ہے, بہت ٹارچر میں رکھا ہوا ہے, وہ نہیں رہا بیوی در اکیلے گئی, میاں گیا بیوی نہیں رہی, بچے کچھ نہیں رہے, کتنا دکھ ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب فیملیز کو لے جائے, لیکن بہت مشکل چیزیں ہیں یہ دنیا میں, کوئی نہ کوئی بہک جاتا ہے. اور بہکتا کس سے ہے یہی آپ نے دیکھا. تو اب جو اچھے لوگ ہیں نا وہ در ویلکم ہوں گے, جو ان کے گزر چکے ہیں ان کی روحیں اچھی جگہ گئیں تو وہ ان کو ویلکم کریں گے, ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوں گے. اب وہاں پہ جو اصل ڈرنک کی بات آئی ہے ادھر, وہ کیا بات آئی ہے ڈرنک کی, کہ ان کو جو ہے خاص قسم کی شراب ہوگی. اب آپ دیکھیں نہریں بہری ہوں گی بہت ہی خوبصورت, اور خاص قسم کی شراب علیین والوں کو, یہ پلیس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے, یہ اپنے نیک اعمال کے ساتھ اس علیین جگہ پہ ہوں گے. اچھا یہ جگہ بھی ایسی کہ یہاں سے بھی اب لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ بابا جی کے درگاہ بن گئے جو بڑے فلاں نیک تھے, وہ یقیناً نیک ہوں گے. ٹھیک ہے, اب وہ نیک بندہ مر گیا, ختم, اس کا نو کنیکشن, وہ آپ کی دعا اوپر لے کے نہیں جا سکتا. یہی بات یہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے کہ علیین سے کوئی واپس نہیں آ سکتا, نہیں آئے گا, کیونکہ وہاں فرشتے ہیں ان کی بک کی ان کی حفاظت کرنے کے لیے, تو وہ فرشتے ان کو واپس نہیں جانے دیں گے, اور واپس کوئی بھی نہیں آنا چاہے گا اتنی اچھی جگہ سے. ٹھیک ہے, تو ایک میں بات کر رہی ہوں, یہ جو مس کانسیپٹ پھیل ہوتے ہیں کہ فلانا بابا جی اور یہ ان کو بڑی پہنچی ہوئی چیزیں ہیں, یہ اب ان کے درگاہ پہ جا کے ہم دعا کریں گے تو لازمی یہ اللہ تک ہماری سفارش کریں گے. ایسا کچھ نہیں ہے, یہ سب شرک ہے, کلیئر اینڈ کٹ شرک ہے. تو آپ یہ خود دیکھ لیجئے کہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, تو پھر ہم کیا کریں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کا ان کو جو ہے یہ وہ ایک جو بھی ہم سب اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے, تو یہ برائیوں کو ترک کریں کہ نیک لوگ نیک ہوتے ہیں, وہ جو انہوں نے دنیا میں سختیاں جھیلی اور اچھے اعمال کی, ان کا صلہ ان کو یہاں سے ملنا شروع, ان کی جو جنت کی کھڑکی کھل گئی, اچھی جگہ پہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سکون ہے, اب ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح وہ ایک جگہ پہ. اب آپ نے دیکھا ان کے, میں ایک بات بتاؤں, میں بچوں کا کل ایک کارٹون دیکھ رہی تھی بچوں کے ساتھ, کنفو پانڈا, اس میں پتہ نہیں کون سا والا پارٹ تھا اس کا, اس میں سین دکھاتے ہیں کہ وہ کوئی جگہ پہ ان کے مرے ہوئے پہنچ جاتے ہیں, جیپنیز وغیرہ کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے انہوں نے بھی دکھایا, آسمان پہ کوئی بڑی پیسفل جگہ, سکون والی جگہ, بہت ریلیکس, اور وہ کچھوا وہاں سے واپس نہیں آنا چاہتا, وہ کہتا ہے میں یہاں سکون میں, مجھے دنیا میں نہیں جانا. تو ان کا بھی دیکھیں کانسیپٹ ایک ڈیولپ ہے کہ اچھے لوگ کہیں جا کے اچھی جگہ رہتے ہیں, اور برے لوگ کی انہوں نے جگہ بتائی وہ عجیب سی, پہاڑ, آگ, کانٹے دار, خود بھی ایسی بنائی ہوئی. جو میں ایک بات بتا رہی ہوں کہ ہر مذہب میں نا ایک کانسیپٹ ہے جس جو ہے کلیئر ہوا ہے کہ مرنے کے بعد کی ایک زندگی ایسی ہے, اور جو اچھے کام کرتے ہیں وہ اچھی جگہ جاتے ہیں. تو ہمارا تو قرآن ہمیں یہاں پہ بتا رہا ہے کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے, اور یہی واحد دین ہے, یہی پوری دنیا میں آنا ہے. تو یہ جگہ کے بارے میں, اب جو شراب کی بات ہو رہی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. کیسی شراب جی ان کو ملے گی یہاں پہ, یہ ایک خاص سیل ہوگی اس میں, آپ دیکھیے گویا شراب کی خاص قسم ہوگی جو کہ نہروں سے نہیں بلکہ مہر بند برتنوں میں لا کر پیش کی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ ایک اسپیشل, اب آپ کو تو نا ایسے مہر بند سے, اب آپ کو میں ایزی انداز بتاؤں, اب آج کے زمانے میں برانڈ کا ایک کریز ہے نا, فلاں برانڈ کی چیز, ٹاپ برانڈ کا کوئی ڈرنک آپ پی رہے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ جی میں تو یہی ڈرنک مجھے پسند ہے. ٹھیک ہے, تو ٹاپ برانڈ کا کوئی سوٹ آپ پہنتے ہیں تو, اور کوئی کھانے کی جگہ آپ کو پسند ہے جو بہت ٹاپ کی ہے, فار ایگزامپل آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا بہت پسند ہے, وہاں کی ڈرنکس ماکٹیلز بہت پسند ہے, تو آپ نام لیں گے وہاں کی ماکٹیلز کا. کوئی بڑی آئس کریم آپ کھاتے ہیں, بسکن رابنس کہیں گے تو ٹاپ برانڈ ہے نا. اس طرح سیل لگی ہوئی ٹاپ برانڈ ان کو شراب دی جائے گی. اور وہ شراب کی خاصیت کیا ہوگی کہ اس میں کوئی بدبو نہیں ہوگی, اس میں مشک جیسی خوشبو ہوگی. اس کو پینے کے بعد بھی جیسے فلموں میں یا ایک ریئیکشن آتا ہے نا کہ دکھاتے ہیں, اور میڈیکلی بھی, میرا جیسے نیوٹریشس بیس میں نے پڑھی ہوئی فوڈ کی, تو جو الکوہلک لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ جب الکوہل پی لیتے ہیں کوئی بھی ایسی شراب والی چیز, تو کیا ہوتا ہے ان کو الٹی ہو جاتی ہے, ایک دم سے الٹی آتی ہے, ان کے منہ سے بدبو آتی ہے, اور بہت بدبو بہرحال آتی ہے. اور شراب کی پرانی بوتل آپ کوئی کھولیں
تو اس کے اندر بھی جو ہے میں نے کبھی مجھے اندازہ نہیں ہے کھولی وولی نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے لیکن سنا یہی کہ وہ اس کے اندر بدبو ہوتی ہے. ایک چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ جب ایپل سائڈر سرکہ ہم کیسے بناتے ہیں نا سرکہ بھی بڑا سڑ کے بنتا ہے تو سرکہ ایک ایسی چیز آپ لے لیجیے کہ سرکے کو جب کھولتے ہیں تو کیسی اسمیل آتی ہے سرکے کی اسمیل اچھی تو نہیں لگتی اور وہ بھی ایپل سائڈر کی تو بہت بری آتی ہے. تو اس طرح سوچ لیں میں نے سنا ہے کہ یہ وائنس وغیرہ کی بہت بری اسمیل ہوتی ہے. بہرحال ایسی اسمیل کوئی نہیں ہوگی بلکہ خوشبو اس میں آئے گی. ٹھیک ہے تو اتنی بہترین قسم کی ڈرنکس پلائی جائے گا. یہ جو چیزیں ہیں ساری یہ وہاں کی ڈرنکس ہے جنت کی جس کا ہم اندازہ کچھ لگا نہیں سکتے. یہ ہمیں تسلی دلانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ یہاں برانڈ کے پیچھے بھاگنے کے لیے حرام کمانا شروع کر دیا, حرام راستے اختیار کر دیے, غلط کام شروع کر دیے, ٹھیک ہے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. جو XYZ وہ کرنے کی ضرورت نہیں, ایک برانڈ کے چکر میں, ایک سیل کے چکر میں. یہ تو تمہیں جنت میں نیک کاموں پہ مل جائے گی جو دنیا میں تم یہ برائی نہیں کرو گے. تو جن لوگوں نے یہ برائی سے بچے, سود سے بچے, ہر چیز سے بچے, جھوٹ سے بچے, ہیرا پھیری سے بچے, ناپ تول میں کمی سے بچے. اب دیکھیں نا وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں اور جب خود لینے جاتے ہیں بازار تو ان کو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ بےمانی نہ ہو. خود ان کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے ہمارے ساتھ بےمانی نہ ہو, لیکن خود وہ بےمانی کر لیں گے. جب آپ خود بےمانی پسند نہیں کر رہے تو آپ دوسرے کو کیوں بےمانی سے دے رہے. لیکن ایسا نہیں سوچتے, اور جو ایسا سوچتے ہیں کہ خود بھی بےمانی لینا پسند نہیں کرتے اور خود دینا بھی پسند نہیں کرتے تو یہ وہ نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے کسی چیز میں بھی بےمانی نہیں کی ہوگی, امانت میں خیانت نہیں کی ہوگی, جھوٹ نہیں زیادہ بولا ہوگا. ٹھیک ہے, اور کبھی کوئی گناہ ہو بھی گیا تو اللہ سے معافی مانگی ہوگی. اس اتنے فتنے کے زمانے میں گناہوں سے بچنا ایک کام ہے, ایک آرٹ ہے. تو جو جتنا بچا اور کوئی غلطی ہو بھی گئی تو فوراً گناہ مانگا. کم از کم کبیرہ گناہ سے تو پکا بچیے, اور صغیرہ ہو بھی جاتے ہیں تو جلد سے جلد معافی مانگتے رہیے کیونکہ موت کا تو کوئی وقت نہیں. ابھی میں اس گھڑی یہ سنا رہی ہوں, کل کو نہ ہوں, واللہ عالم. ٹھیک ہے, تو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا نا کس کی کس وقت زندگی کا چیپٹر کلوز ہو جائے. اللہ تعالیٰ بہترین موت نصیب عطا فرمائے شہادت کی حالت. اب آگے آ جائے. آگے میں نے یہ ذکر کر دیا کہ یہ ایک ان کی خاص چیز بتائی گئی. اب آ جائے اس طرف, مجرم لوگ دنیا میں ایمانداروں پر ہنسا کرتے تھے. اب جو مجرم لوگ ہوتے ہیں نا وہ دنیا میں کیا کرتے تھے, ایمانداروں پہ ان پہ بڑی ان کو ہنسی آ رہی ہوتی تھی. تو یہاں پہ ایک تسنیم, جنت میں ایک چشمہ کا نام بھی اوپر مینشن ہوا ہے, تسنیم. مزاجہ من تسنیم 6:27 آیت میں, ان شراب میں تسنیم کی آزموش ہوگی. مطلب تسنیم جنت میں ایک چشمے کا نام ہے. ٹھیک ہے, یہ میں مینشن کر دوں, میں بھول گئی تھی. عینن یشرب بہل مقربون, یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے جو خاص اس مقام پہ. اب دیکھیں ادھر بھی ایمان کے حساب سے نا آپ کے لیول سے, جیسے رزلٹ آتا ہے نا تو اچھی یونیورسٹی میں آپ کو بہترین مل جاتا ہے, اچھا رزلٹ آتا ہے آپ کا تو آپ کو ایک اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جاتا ہے. تو اسی طرح یہ ہے کہ ادھر بھی درجات ہیں کہ آپ اچھے سے اچھے لین کے لیولز میں جاتے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب آگے آ جاتے ہیں. میں یہ بھول گئی تھی بیچ میں, میری نظر ابھی پڑی تو میں نے کہا میں بتا دوں, پھر اس پہ آئیں گے نا. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں یہ لوگ جو مذاق اڑائے جاتے ہیں. مجرم لوگ جو دنیا میں ایمانداروں پر ہنسا کرتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھیں مار کر اشارہ کرتے. سوری میری بیٹی رونے لگ گئی تھی چھوٹی, یہ چیزیں بھی ساتھ لگی ہوئی ہیں. اچھا جی, اب دیکھیں ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ. دیکھیں میں نے پہلے بھی آنکھوں کے بارے میں ایک بات کہی تھی کہ آنکھوں کی اپنی پوری ایک زبان ہوتی ہے. اشاروں میں بڑی باتیں ہو جاتی ہے کہ ماں کو بچے پہ غصہ آتا ہے تو بچے کو ابھی وہ صرف دیکھتی ہے, بچہ سمجھ جاتا ہے امی کا موڈ ہے آف, صرف آنکھوں کا. وہ سائن لینگویج ہوتی ہے نا, خالی آپ کی آنکھیں بول رہی ہیں. تو بھئی یہ مذاق اڑاتے ہیں, یہ ہر کوئی میں سمجھتی ہوں کہیں نہ کہیں گزرا ہوگا ایسے لوگوں سے. آپ کا کبھی نہ کبھی کوئی مذاق اڑا رہا ہوتا ہے تو ابھی منہ سے اسٹارٹ نہیں ہوا, ایک ہوتا ہے نا گروپ ہوتا ہے ایک, وہ ایک دوسرے کو یوں دیکھیں گے, پھر کوئی تانا کشی والا جملہ زہریلا منہ سے نکلے گا جس سے ظاہر ہے اگلے بندے کو دکھ اور تکلیف ہوگی, اس کا مذاق اڑائیں گے, پھر ہنسیں گے, ارے نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو اور ان کو تسلی ہو جائے گی کہ آج کا ٹارگٹ پورا ہو گیا, اس کا موڈ ہو گیا آف یا اس کو برا لگ گیا. ان کو بڑی تسلی, بڑی ٹھنڈ پہ آ جائے گی نا یہ کر کے, یہ گھٹیا حرکت کری تھی. اس زمانے میں جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی ہے تو ظاہر ہے جو ایمان لا رہے تھے سارے صحابیات
اس وقت لوگ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے، تو وہ لوگ، یہ لوگ گزرتے ہوئے بھی نا جس کو بھی دیکھتے تھے جس نے ایمان لایا تو اس کو اس نظروں سے دیکھ کے خوب باتیں کستے تھے، خوب جملے کستے تھے، خوب مذاق اڑاتے تھے. تو یہ آیتیں اس لیے اس طرح نازل ہوئی ہیں کہ ایسے جملے کسنا، باتیں بنانا، تو دیکھ لو اب حشر کیا ہوا، اچھا بھلا کھا رہے پی رہے تھے، مزے میں تھے، اب شراب چھوڑ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور نیکی کے راستے میں آئے تو پیسہ بھی گیا، اور اب پٹ رہے ہیں، کیسے ذلیل ہو رہے ہیں. ان کو تو یہ محسوس ہو رہا ہے نا. اب وہ جو ایمان لے کے آئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھائی صحیح راستہ کیا ہے، اس میں تکلیفیں تو آئیں گی، کیونکہ خود یہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں نا اس کو، تو تکلیف تو تم لوگ دے رہے ہو. لیکن وہ بات تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو ان کو یوں دکھا رہے ہیں دیکھو ہم کتنا، ہم نے ان لوگوں کی بات مانی، بھلے کی بڑی سوچ سمجھ کے چلے، تو دیکھو ہمیں دیکھو ہم کیسے صحیح جگہ پہ. تو اس طرح آنکھوں میں 10 طریقے ہوتے ہیں مذاق اڑانے کے. تو یہ اس وقت کے لوگ اڑاتے تھے. اب کے بھی لوگ آپ دیکھ لیجئے مسلم کمیونٹیز کا جو حال ہے، اور ان جو اچھے لوگ چل بھی رہے ہیں تو مسلم کا مذاق بنانا ان کو اچھا لگتا ہے. اسکارف پہننے والی کا بنا دیں گے، ٹوپی اور داڑھی والوں کا بنا دیں گے، ہنسیں گے، جملے کسیں گے. اب ایک تو کافروں کی بات ہوگی نا، انہوں نے تو کرنا ہی ہے. ایک بری بات یہ ہو جاتی ہے کہ جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، جو بہت لبرل قسم کے ہو گئے ہیں، جو ایتھیس قسم کے ہو گئے. یہ کیا باتیں ہیں، کون سی باتیں لے کے بیٹھ گئی ہیں آپ، کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں آپ؟ اچھا آپ بس بور نہیں کریں نا، یا کہیں گے آ گئی ہیں، ان کا ہوگا، ان کی تھیوری آئی ہے، ان کی کیا اس میں تھیوری کیا ہے. یہ مذاق اڑا رہے ہیں نا. پہلے تو ایک دوسرے کو آنکھوں میں آ کے ہی دیکھیں گے. اچھا اگر کوئی بندے نے تھوڑا سا روب دکھایا تو اس کو بس ایک دوسرے کو دیکھ کے یوں دیکھیں. آنکھوں کی ایک بڑی چپتی ہوئی لینگویج ہوتی ہے. آپ نماز پڑھیں تو کہتے ہیں کہ وہ بڑا ہی زبردست قسم کا انہوں نے رکوع کیا ہے، وہ سجدہ ہماری وجہ سے لمبا ہو گیا کیا ہمیں دکھانے کے لیے. دے آر سو مینی تھنگس. تو یہ ساری چیزیں نا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو یہ سب کا حساب کتاب ہوگا. بہرحال یہ سب دیکھی جائیں گی، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے. تو یہ اس طرح مذاق اڑایا کرتے تھے. اب آگے آ جاتے ہیں. اچھا جی، یہ ہر وقت مسلمانوں کی نگرانی کرتے پھرتے تھے، ان پہ تنقید کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے. یہ ساری چیزیں نا تو یہ در آ رہی ہیں. اب آ جائیں، جب اہل ایمان کو دیکھتے تو کہا کرتے کہ یقیناً یہی لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. یعنی ان کو اہل ایمان بھٹکے ہوئے لگتے تھے. کہتے ہیں یہ کہاں ہے، کون سی فضول باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو گمراہ اس الفاظ سے کہتے تھے کیونکہ یہ دنیا پرست ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو بہرحال وہ دھڑلے سے کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا، یہ جو کر رہے ہیں بھائی، یہ ان کی باتوں میں نہیں آؤ، یہ تو اب تمہاری زندگی خراب، یہ ملا ہی ہے نا، یہ تمہاری زندگی خراب کریں گے. ایسے ایسے جملے. یہ جو دیندار ہیں اس وقت بھی یہ جملے اس طرح کے جو بھی اس وقت چل رہے ہوں گے کہ بھائی یہ جو دین کی باتیں کر رہے ہیں، یہ پٹرے پٹارے خود ہیں، یہ مال سے بھی جائیں گے، سب سے جائیں گے، تمہاری پوری دنیا کی زندگی خراب ہو جائے گی. اور یہ کہاں تمہیں لگ رہا ہے، امیجن تو کرو، مٹی میں گئے. اب یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں، آسمان میں اٹھو گے، بڑی اچھی جگہ جاؤ گے، بڑی زبردست جگہ ملے گی، اور ہماری روح اچھا ہمیں کہہ دیا کہ ہم جو ہے سجین میں مل جائیں گے، وہ دلیین میں پہنچ جائیں گے اچھے ایمان والے. اس طرح کر کے نا جملے کسنا، باتیں کرنا، یہ ایک چیز ان کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس وقت جو عرب کے لوگ تھے جو ایمان نہیں لانا چاہ رہے تو ایروگنٹ تھے. اور اصل بات میں آپ کو بتاؤں، ایروگنٹ میں نا انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا. اور سب سے پہلی چیز وہ کیا کرتا ہے، ایروگنٹ پرسن کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوتی ہے، اس نے مذاق اڑانا شروع کرنا ہے آپ کا. اور وہ برے لوگوں میں مل کے، کیونکہ اکیلا تو اس میں ٹپڑ اتنا ہوتا نہیں، اکیلا اڑائے گا، پھر وہ ایک گروپ بنائے گا، انہی گروپ میں بیٹھے گا، برے لوگوں میں بیٹھے گا، پھر آپ کا مذاق بنائے گا. پھر اس میں بھی تسلی نہیں ہوگی، جب مذاق سے بھی اس کو ٹھنڈ نہیں پائے گی نا، تو کوئی بھی ٹارچر تشدد کرے گا آپ پہ. ٹھیک ہے، کوئی ٹپیکل نام رکھ دے گا، نام رکھنا، برے نام رکھنا. تو یہ چیزیں نا جو ایمان والے، کمزور ایمان والے یا کافر کرتے ابھی آپ دیکھ لیجئے جو ریجٹ قسم کے کافر ہیں ان کا کیا حال ہے، مذاق ہی اڑاتے ہیں ہماری ہر چیز کا. اسلام کا مذاق اڑانا نا سب نے سب سے ٹاپ پہ سمجھ لیا، اور ہر کسی نے یہ سوچ لیا کہ اسلام کے بارے میں کچھ بھی بولتے نہیں، یہ تو بہت ریجٹ ہے. ایک تو ریجٹ ورڈ بنا دیا ہمارے اوپر، جو دین پہ صحیح چل رہے ہیں وہ ایلین ہیں، اور یہ پتہ نہیں کون سی بات کرتے. بھائی اب زمانے کے ساتھ بھی تو چلو، اب زمانہ تو خسارے میں، اس کے ساتھ اس طرح کیسے چل رہے ہیں. اس زمانے کو آپ نے ایک اس میں لانا ہے، انڈرسٹیبل کنڈیشن میں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہی کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو برائیاں میجر یہ نہیں ہوں اور یہ اس طرح کور اپ ہو. تو یہ چھوٹی سی چیز جو ایروگنٹ لوگوں کی وجہ سے نا ساری گند شروع ہوتی ہے. ایروگنٹ پن مرواتا ہے. ایروگنٹ مطلب تکبر آپ کا، ضد آپ کی، انا آپ کو مروا دیتی ہے. ہر وقت ایسے لوگ نا چوکسی کرتے رہتے ہیں کہ اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اب کیا کر رہے ہیں. تو یہ اس زمانے میں ہی چلا تھا. حالانکہ وہ ان کے نگربان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. ان کی ڈیوٹی تو اللہ نے کہا تھا کہ ہر وقت مسلمانوں کی نگرانی کرتے پھرے اور ان کو نشان. اب یہ دیکھیں نگرانی کرتے پھرنا، یہ بڑا سنٹینس ہے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیجئے، اب آ جائیے جو ابھی دنیا میں چل رہا ہے مسلمانوں کا جو حال ہے، اور جو UNO بن گئی ہے، جو امریکہ وغیرہ ہیں، ان لوگ کا کیا حال ہے جی؟ کہیں کچھ ہوا یہ نگرانی کر رہے ہیں، ان کو سب خبر ہے، یہ مسلمانوں کی ایک ایک چیز کی انہوں نے خبر رکھی ہے، ہمیں ان کی کوئی خبر نہیں ہے، انہوں نے ہر چیز کی خبر رکھی ہوئی ہے، جیسی کچھ ہوا یہ پہنچ جائیں گے۔ آپ کو کسی نے بولا ہے؟ آپ نے خود ٹھیکہ لے رکھا ہے گھسنے کا اور پھر اس پہ قبضہ کرنے کا۔ اسی طرح اسرائیل نے اپنی جو اسٹیٹ بنائی ہے بنائی اسی طرح، پہلے اس نے خوب فلسطین پہ نظر رکھی، سب کچھ رکھا اور جگہ بنائی اور چال چلی اور انٹر ہو گیا۔ یہ وہ جو ہے نا نگربان بن رہے خود ہی سے، مطلب سامنے بڑے ہم پھر ان کو کسی نے بنایا نہیں ہے، اب وہ نظر کس لیے رکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ان کی تبلیغ کہیں زیادہ تو نہیں پھیل رہی، اب ہمیں کیا ایکشن لے کے پہنچنا ہے یہاں پہ، اور اس کو یہ کریڈٹ دینا ہے کہ جی ہم تو بڑی تو مسلمانوں کی جو اس طرح کے مسلمانوں کی حفاظت کریں، حافظ بنے ہوئے۔ کیوں حافظ بنے ہوئے اس طرح مسلمانوں کے؟ کیونکہ ان کو اچھائی کو روکنا ہے اور اپنی چیز کو اوپر کرنا ہے، برائی کو۔ تو اس وجہ سے آج بھی آپ مسلمانوں کو دیکھ لیجئے کتنی کتنی ٹرکس سے ہمیں جو ہے انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے، اور کس طرح یہ خود اچھے بن کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجئے کیسے الو ہم بن رہے ہیں آج بھی۔ آج ایماندار کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، اور تو آگے آیت آ جاتی ہے، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اچھا جی، آج ایماندار کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھیں گے، مل گیا نا کافروں کو ان کی کرتوتوں کا بدلہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہ آیت آپ اور سے سن لیجئے کہ یہ اب مرنے کے بعد کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، کہ جو یہ دنیا میں کافر لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، ان پہ طنز مارا کرتے تھے، ان کو تکلیف ایذا پہنچایا کرتے تھے، جتنے مسلمانوں کو تکلیف اور ایذا پہنچائی گی، تو اس کا انجام اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب اچھے لوگوں کی روح قبض ہوگی اور اچھی جگہ پہ جائے گی تو ان کو یہ موقع بھی دیا جائے گا کہ وہاں بیٹھ کے وہ ان برے لوگوں کا جنہوں نے ان کو اتنا صبر کرنے پہ مجبور کیا، اتنی اذیت والی ان کی زندگی بنا دی، تو ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ ہم پہ ظلم کرنے والے، ہمارا مذاق اڑانے والے، طعنہ کشی کرنے والے اور چوکسی کرنے والے، ٹھیک ہے ہماری، تو وہ جو ہے کہ کس حال میں، تو اللہ تعالیٰ دکھائے گا وہ دیکھو وہ کس حال میں، اور ادھر دیکھ کے ان کو تسلی ہوگی کہ ہاں دنیا میں جو ہم نے اتنی اذیت کاٹی، جو ہمیں لگتا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ہی کیوں، میں ہی کیوں اتنی مشکل میں، یا بس، اور اس وقت انسان یہ سوچتا تھا کہ یا اللہ بس میں نے تیرے خاطر اپنے آپ کو ضبط کیا، برداشت کیا اور صبر کیا، تو ہی بدلہ لینے والا ہے، اور بے شک تیرے پاس ہمارے لیے بہترین اجر ہے، ٹھیک ہے۔ تو خوب دعائیں کرتا تھا، روتا تھا انسان، ایسا انسان، تو اس وقت اس کو نظر آئے گا نا کہ دیکھو میری اتنی مشکل لائف جو میں نے وہاں پہ کی وہ کچھ دنوں کی، اور اب دیکھو میں کہاں ہوں، اور ان کو دیکھ کے اس کا اندازہ ہوگا اڑا لو، اب دیکھو کیسے پھنسے ہوئے، اب کتنا مزہ آ رہا ہے، یہ تو ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، بول رہے تھے ہم کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا کی فانی ہے، اصل زندگی کے لیے تم نے کیا جمع کیا، سزا، ایسی سزا۔ تو آپ دیکھیے اب یہ ساری باتیں بہت سمجھنے والی ہے، اور سب کو سمجھ بھی آ گئی ہوں گی کہ دنیا میں مذاق اڑا لیں آپ اچھائی کا، اچھے لوگوں کا مذاق اڑا لیں جب وہ تبلیغ کرنے آتے ہیں، تو مذاق اڑانے سے بہتر بھائی دیکھیں مذاق اڑانے اللہ کو پسند نہیں ہے اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو برائی میں پڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سجین کا نقشہ ذہن میں بٹھا لیجئے اور علیین کی خواہش کو بھی ذہن میں بٹھا لیجئے، تو سجین کا ڈر بیٹھے گا اور علیین کی خواہش بڑھے گی تو تقوی کا لیول بھی بڑھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا ہے کہ جو غلط راستے پہ چل رہا ہے وہ یہاں پہ ہل جائے، ٹھیک ہے، اور جو صحیح راستے کی روش اختیار کیا ہے اس کو تسلی ہو جائے کہ ہاں بھائی اتنا مشکل ٹائم ہے، دیکھیں مشکل ٹائم بڑا آتا ہے، بڑا ٹف اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت سی اپ اینڈ ڈاؤن سے گزر رہے ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگوں کے فیزز چیک کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیے یہ وہ زمانہ ہے جب مسلمان، یہاں پہ آپ سوچیے یہ وہ زمانہ ہے جب مسلمان ہائی لیول کا ٹارچر بھگت رہے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجیے کشمیر، فلسطین وغیرہ میں جو ٹارچر ہو رہا ہے، اور بھی جگہ سیریا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ رہا ہے، اور اتنی اذیت اور اتنی تکلیف ان کو دی جا رہی ہے جس پہ وہ بیچارے صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو، وہ ساری روحیں ایسی بہترین جگہ جا رہی ہیں، تو جو ظالم لوگ ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا، وہ اتنی سی محض دنیا حاصل کرنے اتنا ظلم اور ستم کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ کے راستے پہ بہترین چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے راستے میں ہر طرح کا
مکمل جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔